بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلہ تھوڑی قیمت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بصری، یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میسر، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ نے پوری دنیا میں ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے تاکہ اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یکتمون، انا جو ہے یہ بے شک بلا شبہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ ذی واحد ہے اور مذکر ہے، اللہ ذان مذکر ہے اور تثنیہ ہے، یعنی دو کے لیے، الذین جمع ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ یہاں پر الذین مذکر ہے، لوگوں کے لیے یہ بیان ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے جو لوگ، آگے ہے یکتمون، چھپاتے ہیں۔ یکتمون یا مضارع کی ہے، یا جو ہے یہ مستقبل کا معنی بھی دیتی ہے اور حال کا معنی بھی دیتی ہے۔ مضارع جو ہوتا ہے حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے۔ یکتمون اصل میں کاتمون تھا مصدر، اور کاتما سے پھر ماضی کی کوئی گردان یا کوئی امر، کوئی مضارع صیغہ جو ہوتا ہے ماضی کی گردان، جو پہلا صیغہ ہوتا ہے ضربا، اور کاتما سے شروع ہوتا ہے۔ کاتمون کہتے ہیں چھپانے کو، یا مضارع کی یا کو گرا دیا، اور کاتمون وا اور نون جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع بنا رہا ہے تو ان کو گرا دیا تو کاتما بن جائے گا۔ کاتمون مصدر ہے، کاتمون سے ہی یہ صیغہ جو ہے بنا ہے۔ ما انزل ماضی کا صیغہ ہے، نازل کرنا، اور جو اتارا، میم جو ہے ما یہ جو کا معنی دے رہی ہے، انزل ماضی ہے، جو اتارا، جو نازل کیا۔ اللہ کا معنی اللہ ہے، من جار ہے، من کا معنی سے ہے، من کے آگے جو جملہ ہوگا وہ اس کے نیچے زیر ہوگی، کسر ہوگی۔ من الکتاب، کاتمون یا کتاب جو ہے یہ عام لفظ ہے، کتاب اردو میں لکھا جاتا ہے، اور من الکتاب، کتاب کے نیچے جو زیر ہے، کسر ہے، یہ من کی وجہ سے ہے، من جار ہے، اور کتاب جو ہے یہ مجرور ہے۔ وَيَشْتَرُونَ، وا کا معنی اور ہوتا ہے، دونوں جملوں کو ملانے کے لیے آتی ہے، جس طرح جوک در جوک، خوش و خرم، اور اسی طرح وہ دونوں جملوں کو ملاتی ہے اور معنی ایک دیتی ہے۔ یہاں پر وَيَشْتَرُونَ جو ہے وا اور یشترون یا مضارع کا صیغہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، غائب کا یا مضارع میں ہوتی ہے اور غائب کا معنی دیتی ہے۔ وَيَشْتَرُونَ واو اور نون جمع کے لیے ہے، واو اور نون کو گرائیں گے اور اس کے بعد یا کو گرائیں گے تو یہ یشتارا بن جائے گا۔ اس کا معنی ہے وصول، وَيَشْتَرُونَ اور وصول کرتے ہیں، بہی با معنی ساتھ دیتی ہے، جو ہی ہے یہ متصل جو ہے ضمیر ہے اور واحد ہے، اس سے اس کا معنی بنے گا وَيَشْتَرُونَ، جس طرح میں نے عرض کیا۔ سامنن کہتے ہیں تھوڑی چیز کو، کم چیز، قیمت، سامنن قیمت کو بولتے ہیں، اور قلیلہ جو ہے وہ تھوڑی چیز کو بولتے ہیں۔
समनन कलीला, यानी कि कलील थोड़ी कीमत। उलाए का यही लोग, ये लोगों के लिए आता है। मा याकुलूना, मा जो है यहाँ पर नफ़ी का माना दे रहा है, नहीं का माना दे रहा है। या को गिरा देंगे और वाव नून को गिरा देंगे, ये मुज़ारे का सीगा है, जमा का सीगा है, तो ये बन जाएगा कुल आकाला, यानी खाना। फ़ी मना जार है और फ़ी का माना मैं है, और ये जो है मजरूर है, आगे लफ्ज़ जो भी होगा। बतून हिम, बतून हिम, बतून माना है अपने पेट, और हिम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है और जमा का सीगा है। इल्ला सवाए मगर, सिर्फ ये माना दे रहा है इल्ला। इलन्नार, नार आग को अरबी में कहते हैं, फ़ारसी में आतश कहते हैं और उर्दू में इसको आग कहते हैं। वा का माना और है, लाम का माना नहीं है, वाला और नहीं। युकल्लिमुहुम, वही पहले मैंने अर्ज़ किया कि या ये जो होती है ये मुज़ारा का सीगा होता है, और या के ऊपर जो पेश है ये मजहूल पेश कर रहा है। कलेमा हम लफ्ज़ है कालिमा, कालिमा उर्दू में हो इस्तेमाल हम करते हैं, ये कालिमा है, ये जुमला है। युकल्लिमुहुम, हम जो ज़मीर है ये मुत्तसिल है और जमा का सीगा हा हुमा हम। युकल्लिमुहुम, बात करेगा अल्लाह, अल्लाह। यौम दिन को कहते हैं अरबी में, और फ़ारसी में इसको रोज़ कहते हैं। क़ियामत, रोज़ महशर, क़ियामत के दिन यानी। वा मना और है, ला मना नहीं, वला, वला का माने और ना। युज़क्कीहिम, नहीं उन्हें पाक करेगा। आगे है वालहुम, वा मना और लाम वास्ते के लिए थे, हम ज़मीर मुत्तसिल जमा का सीगा है, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब, तकलीफ़, दुख, अलीम, दर्दनाक। ये मैंने आपको मेरे दोस्तों हर जुमला, हर हर्फ का माना मैंने अर्ज़ किया। मैं तफसीलात करता हूँ इसकी। हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर तबरी में लिखी है, वो मेरे पास मौजूद है। वो हज़रत इक्रमा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं, फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब। इस आयत के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि ये आयत सूरत आल इमरान में भी मौजूद है। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना अल्लाह मिनल किताब व यश्तरूना फ़ी समनन कलीला, यश्तरूना बिही समनन कलीला। ये आयतें यहूद के बारे में फरमाते हैं, उतरी हैं, नाजिल हुई हैं। हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुदी से रवायत की है। ये तफसीर जो है जलालुद्दीन सूती ने दुर्र मुंसूर में भी लिखी है, और हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर तबरी में लिखी है, और तबरी से हज़रत जलालुद्दीन सूती ने अब तफसीर दुर्र मुंसूर में लिखी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक को छुपाया, यानी यक्तबूना, इस पर लालच की बुनियाद पर थोड़ा सा माल हासिल कर लिया। यानी यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद अहमद को छुपाया और थोड़ी सी कीमत अमीरों से, वडेरों से ले ली। उसके बाद इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किए, फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब से मुराद उस किताब, जो ये किताब है उसको छुपाया जो अल्लाह ताला ने उनकी किताब में हक़ और हदायत और इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तारीफ़ के बारे में नाज़िल फरमाया। उलाइका मा याकुलूना फ़ी बतूनिहिम इलन्नार, जो वो हक़ के छुपाने पर उजरत लेते हैं और उनके पेटों में आग है। सोलबी ने ज़ईफ़ सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं कि मैंने यहूद के सरदारों से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले तुम तौरात में क्या पढ़ते थे या क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि हम तौरात में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी को मबूस फरमाएंगे जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो ज़मीन, वो ज़िना, शराब, खेल और जो है
کھیل و کود کے آلات اور ناحق خون بہانے کو حرام کرے گا جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سرداروں نے یہود سے پوچھا کیا یہ وہی نبی ہے جس کو تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو؟ تو سرداروں کے مالوں نے یعنی جو وڈیرے تھے وڈیروں کے جو مالوں میں لالچ کرتے ہوئے یہودیوں نے کہا یہ ان کے علماء کی بات کر رہا ہوں علماء کی احبار کی یہ وہ نبی نہیں ہے تو سرداروں نے ان کو اموال دیے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جھٹلانے کے لیے اس آیات مبارکہ میں ان کا ذکر نازل فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تورات میں موجود تھی۔ سولبی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں یہ آیت یہود کے سرداروں اور ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود کے علماء نچلے طبقہ کے لوگوں سے ہدیہ نذرانے وصول کرتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیروں میں سے پیدا فرمایا تو انہیں اپنے نذرانوں کے ضیاء اور اپنی ریاست کے چلے جانے کا خوف و ڈر ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو اپنی کتابوں میں بدل ڈالا اور دوسری صفات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں جو آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے اس کی یہ صفات نہیں ہے۔ جب نیچے طبقہ کے لوگوں نے ان تبدیلی شدہ صفات کی طرف دیکھا اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے مخالف پایا تو انہوں نے ان کی اتباع نہ کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں۔ اجل محترم، آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان کے حمید کی تفسیر کرمانی میں جو میں لکھ رہا ہوں ان سے آپ کو روشناس کرایا، اور جو ہمارے علماء کرام مسلمان اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائیں گے تو وہ یہودیوں کے زمرے ہوں گے عیسائیوں کے زمرے میں ہوں گے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تورات میں بھی موجود تھی اور قرآن مجید میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرنا ہے، چرچا کرنا ہے، تعریف کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔